بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈیئر انگلش لرنرز، آج میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں سبق لیسن انگلش کا کہ ہم کسی کو اس کی کامیابی پر کنگریجولیٹ کیسے کرتے ہیں. عموماً ہم کنگریجولیشنس کا لفظ جو ہے یا کنگریجولیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت سارے اور بھی فارمل اور انفارمل طریقے ہیں جس سے ہم کسی کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور ہر موقع پہ ایک لفظ استعمال کرنا بعض اوقات مناسب نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمیں کچھ قدم آگے جانا پڑتا ہے، کچھ ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جن کی اکمپلشمنٹ پر ہمیں ذرا مختلف الفاظ کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فارمل ایکسپریشنز پیش رکھوں گا جو ہم اپنے دوست احباب کو عموماً ان کے لیے استعمال کرتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے. اس کے بعد کچھ میں آپ کو ایسے ایکسپریشنز کے سے متعارف کرواؤں گا جو آج کل کے ماڈرن ورلڈ میں غیر رسمی طور پہ یا سلینگ طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں جی فارمل کنگریجولیشنز کے جو ایکسپریشن ہے. اس میں جو عام طور پہ ایک بڑا سمپل سا ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی گریٹ ورک. گریٹ ورک جب کسی نے کوئی کام کیا ہے، خصوصاً ایسا کام جو اس نے اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا ہے، اس میں اس کے ہنر کی بات ہوئی ہے، تو ایسے موقع پہ گریٹ ورک کا ایکسپریشن یوز ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمیں ایک ایسا ایکسپریشن ہے جی جو ہم عمومی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی اچیومنٹ کے لیے. اس کے لیے ہم بڑا سمپل سا طریقہ ہم کہتے ہیں گڈ جاب. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، تھوڑے سے بڑے کام کے لیے، یا اس سے بھی بڑے کام کے لیے ایسا ایکسپریشن ہے جو فٹ آتا ہے، گڈ جاب. اب کچھ ایسے ایکسپریشنز ہیں جہاں آپ کو کسی کو واقعی تھپکی دینے کو دل کرتا ہے. اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پیٹ آن دا بیک. پیٹ ہوتا ہے تھپکی دینا، آن دا بیک بیک پر، یعنی کسی کی بیک پر کسی کو تھپکی دینا. پیٹ، اچھا یہ پیٹ نہیں ہے، پیٹ آن دا بیک. گڈ شو، کسی نے اچانک کچھ ایسا کر دیا جس نے آپ کو حیران کر دیا. اور کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں کسی نے آپ کو کسی اور طریقے سے، ہنر سے، اپنے کام سے، اپنی اچیومنٹ سے حیران کیا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از دا وے ٹو گو، یعنی یہ ہے کام کا طریقہ. دیٹ از وے ٹو گو. اور ہم اس کو سمپل انداز میں وے ٹو گو بھی کہتے ہیں. یہ ہے نا جی کرنے کا طریقہ. ایک اور سادہ سا اور خوبصورت ایکسپریشن ہے جو ہم کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس سے ملا جلا ایک اور یہ دو ایکسپریشنز ہیں. ایک ہے یو راک اور دوسرا ہے یو رول. یہ جو ہوتا ہے نا یو راک، یہ اس کا تعلق عموماً کسی انسان نے جو کام کیا ہے اس پر ہے. اور یو رول یہ کسی آدمی کے اندر خوبی ہوتی ہے. تو مثلاً آپ کوئی بہت خوبصورت انسان ہے، آپ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کے کہہ سکتے ہیں یو رول، تمہاری حکمرانی ہے. ویل ڈن، بہت سمپل اور عام استعمال ہونے والا ایک ایکسپریشن ہے. یہ بھی کنگریجولیشنس کے لیے ہے. آئی ایم امپریسڈ، میں متاثر ہوا. آپ کسی کے کام سے جب متاثر ہوتے ہیں، یا سمپلی آپ کہتے ہیں امپریسڈ. آئی ایم امپریسڈ، امپریسڈ. اور سینسیشنل، بہت کمال کی بات، ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمال ہے جی. سینسیشنل یعنی جس نے سنسنی پھیلا دی، کوئی ایسا کام. اور ایک ایکسپریشن ہے جی چیئرز اور 3 چیئرز. ایک دفعہ بھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں صرف چیئرز، اور ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے 3 چیئرز، 3 دفعہ چیئرز. یہ خوشی کے اور سیلیبریشن کے موقع پہ اس ایکسپریشن کو ہم یوز کرتے ہیں. جی تو ناظرین اور ڈیئر لرنرز، اب میں کچھ آپ کو ایسے انفارمل اور لٹل ماڈرن ایکسپریشنز بتا رہا ہوں کنگریجولیشنز کے لیے، جو آج کل کی جوان نسل میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے جی گڈ گیم، بہت اچھی گیم. یہ ضروری نہیں کہ کسی کھیل کے لیے ہوا ہے، کسی نے کوئی بھی چال چلی، کسی نے کچھ بھی کیا اور اس میں کامیاب ہوا، تو آپ اسے کہتے ہیں گڈ گیم. ایک اور ایکسپریشن جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ کہتے ہیں جی کورس. کورس جو ہے یہ گریک ورڈ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پریز گیون. پریز گیون، تعریف کی گئی. تو جب کوئی تعریف کے لائق کام کرتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کورس.
ایک اور ایکسپریشن جو ہے وہ ہے ہائی فائیو. اب ہائی فائیو جو ایک گریٹنگ کا ایکسپریشن ایسا ہے جس میں پریز ہے، تعریف ہے، خصوصاً جب آپ دیکھتے ہیں نا کچھ کھیلنے والے کھیلتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ کھڑے کر کے ہاتھ کے ساتھ یوں ملا کر ایسے کنگریجولیٹ کرتے ہیں، جیسے گول ہو گیا یا اسکور ہو گیا کرکٹ میں یا ہاکی میں، تو اس ایکسپریشن کو کہا جاتا ہے ہائی فائیو. ہائی اور یہ 5 انگلیاں اسی سے بنائیے، ہائی فائیو. لیکن آپ عموماً بھی کسی کو جس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے جی، وہ آفس میں ہے، اسکول میں ہے، کہیں بھی ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں یو ہائی فائیو، ہائی فائیو. اور ایک ایکسپریشن ہے جی پراپس. پراپس جو ہے یہ لفظ پراپر سے ڈرائیو کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے رسپیکٹ. یعنی کسی نے کچھ ایسا کام کیا تو آج کل اس کے لیے کہا جاتا ہے پراپس. اور آپ نے تو سنا ہی ہوگا تھمز اپ. کوئی بھی اچھا کام کرنے پر آپ میری اسکرین میں بھی دیکھیں گے کہ جب شروع میں یہ ویڈیو بنتی ہے تو تھمز اپ کا سائن ہوتا ہے، یعنی آپ لائک کریں. تھمز اپ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کسی کو لائک کرتے ہیں. اگر ایک سے ہے اور اگر 2 سے ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ریلی ایکسائٹیڈ ہیں اور آپ ایسا آپ خود بھی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایک امریکن سلینگ ایکسپریشن، خصوصاً جوائے کے لیے، جوبلیشن کے لیے. جب دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہے ہپ ہپ ہورا. ہپ ہپ ہورا یعنی خوشی کا، ایک جوائے کا، اکٹھے ہو کے پارٹی میں یہ اس کے اظہار کے لیے. اور خصوصاً جب کچھ آپ جیتتے ہیں، جب کچھ آپ سر کرتے ہیں، جب کچھ آپ نے کچھ ایسا کام کیا جس میں بہت سارا جوبلیشن ہے. اس کے بعد جناب ایک اور رسپیکٹ کا ایکسپریشن ہے، یہ تھوڑا پرانا ہے، آج کل کے دور میں بھی چل رہا ہے، وہ ہے جی ہیٹس آف. یعنی یہ ایک روایت تھی انگلینڈ میں برٹش دور میں بھی، اور ابھی بھی یہ ہے کہ آپ کسی کا احترام کرتے ہیں ٹوپی اتار کر تو یہ کہا جاتا ہے ہیٹس آف. یعنی کسی کی اچیومنٹ پر اس کو احترام سے کنگریجولیٹ کرنا. اور آخر میں ایک ایکسپریشن یہ ہے جی فیلیسیٹیشن. یہ ہمارے ہاں فرینچ میں بھی فیلیسیٹیشن کے لفظ سے استعمال ہوتا ہے، اور فیلیسیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی کو مبارکباد دینا، خصوصاً جو ہوتے ہیں نا جی اینیورسریز جو ہوتی ہیں ان پر کنگریجولیٹ کیا جاتا ہے. I hope you would have enjoyed today's lesson, dear learners, and I hope that you can learn all these expressions at least to understand. If you can use it by yourself, or if somebody is using it, you're able to get to the bottom of it, what actually it meant for you. تو آپ جہاں ضروری ہو، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو سبق کو ریپیٹ کریں، چینل کو ریفر کریں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ کسی زبان کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. In my lessons and in my videos, I am particularly giving stress on pronunciation. Please pay attention to all these details when you're learning English language, and of course enjoy learning it and have a wonderful day. Bye.